السلام علیکم جی، میں حاضر ہوں انٹر اردو 50 مارکس کے ساتھ۔ یہ امتحان بچا ہوا ہے سائنس اور کامرس کے طالب علموں کا، تو اسی کا جو گیسٹ کوشچن ہے اس کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے آرٹس کا گیسٹ کوشچن ہوا تھا جو بہت حد تک کامیاب رہا۔ میں سبھی طالب علموں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ تو آپ دیکھ ہی لیں جو اس سے پہلے گیس کیا گیا ہے، اس کی ایک ویڈیو موجود ہے، آپ اسے دیکھ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کی تیاری بہتر طریقے سے ہو سکے۔ چلیے سیدھے سیدھے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مرزا نوشہ کون ہے؟ میر یا غالب؟ تو مرزا نوشہ غالب ہیں۔ نظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس ہیت میں لکھی گئی ہے؟ تو نظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسدس، یہ مسدس کے ہیت میں لکھی گئی ہے۔ چلیے آگے دیکھیں، مد و جزر اسلام کسے کہا گیا ہے؟ تو یہ مسدس حالی کو ہی کہا گیا ہے۔ پیغام عمل کس کی نظم ہے؟ تو پیغام عمل وحید الدین سلیم کی نظم ہے۔ کلجگ کس کی نظم ہے؟ تو کلجگ آپ جانتے ہی ہیں نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ فورٹ ولیم کالج کہاں ہے؟ تو فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں ہے، جس کا موجودہ نام کولکتہ ہے۔ انتخاب سخن کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ تو انتخاب سخن کا سلسلہ حسرت موہانی نے شروع کیا۔ اب دیکھیے اگلا سوال ہے، کون سے شاعر آزادی کی تحریک میں شامل ہوئے؟ کون سے شاعر؟ حسرت موہانی یا حالی؟ تو صحیح جواب ہے حسرت موہانی۔ حسرت موہانی آزادی کی تحریک میں بھی شامل ہوئے۔ نواں سوال ہے، رسالہ اردو معلیٰ کس نے جاری کیا؟ تو رسالہ اردو معلیٰ حسرت موہانی نے جاری کیا۔ یاد رکھیں اردو معلیٰ ایک کتابوں کا، ایک خطوط کا بھی مجموعہ ہے جس کے لکھنے والے ہیں غالب، لیکن یہاں رسالہ کی بات کی جا رہی ہے، یعنی میگزین کی بات کی جا رہی ہے۔ تو میگزین کس نے جاری کیا؟ تو میگزین حسرت موہانی نے جاری کیا۔ 10واں سوال ہے، اسباب بغاوت ہند کس کی کتاب ہے؟ تو اسباب بغاوت ہند سر سید کی کتاب ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز دیکھ لیں گے، اسباب بغاوت ہند ہو یا آثار السنادید ہو، یہ دونوں سر سید احمد خاں کی کتاب ہے۔ سوانح نگاری کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو سوانح نگاری کی بنیاد ڈالی الطاف حسین حالی نے۔ سوانح نگاری میں کون سا سوانح لکھا انہوں نے لکھا حیات جاوید۔ وہ سوانح نگاری کی بنیاد حیات جاوید سے ہے، تو سوانح نگاری کی بنیاد خواجہ الطاف حسین حالی نے ڈالی۔ آزاد وقت کہاں کا بادشاہ تھا؟ تو آزاد وقت ملک روم کا بادشاہ تھا۔ میر کے کتنے دیوان شائع ہوئے؟ تو میر کے کل 6 دیوان شائع ہوئے۔ رحمت لقب پانے والا نبی کون ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، یہ کون سے نبی کے بارے میں کہا گیا ہے؟ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے، کس نبی کی بددعا سے دنیا غرقاب ہوئی، یعنی دنیا ڈوب گئی؟ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا سے دنیا ڈوب گئی۔ میر کو کیا کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں گے، باغ و بہار کے علاوہ میر امن کی دوسری کتاب کون سی ہے؟ تو باغ و بہار کے علاوہ میر امن دہلوی کی دوسری کتاب ہے گنج خوبی۔ ان میں صوفی شاعر کون ہے؟ تو صوفی شاعر ہیں خواجہ میر درد۔ درد نے اردو کے علاوہ کس زبان میں دیوان چھوڑا؟ یعنی اردو میں تو دیوان ہے ہی ان کا، اردو کے علاوہ کس زبان میں ہے؟ تو اردو کے علاوہ ان کا دیوان فارسی میں ہے۔ حسرت موہانی نے کس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی؟ تو حسرت موہانی نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ حیات جاوید کے مصنف کون ہیں؟ تو ابھی پچھلے اس میں نے کہا تھا حیات جاوید کے مصنف ہیں الطاف حسین حالی۔ یہی خاکہ نگاری کی پہلی کتاب، یہی پہلی کتاب تھی الطاف حسین حالی کی، جس میں سوانح لکھا گیا، اس کا سر سید احمد خاں کا۔ سوانح کی سب سے پہلی کتاب ہے حیات جاوید، جو سر سید احمد خاں پہ لکھا گیا یہ سب۔ اردو کا پہلا عوامی شاعر کون ہے؟ تو اردو کا پہلا عوامی شاعر ہے نذیر اکبر آبادی۔ امید کی خوشی کے مصنف کون ہے؟ تو امید کی خوشی کے مصنف ہیں سر سید احمد خاں۔ اب دیکھیں آگے ہے، مسلسل اور طویل نظم کو کیا کہتے ہیں؟ تو مسلسل اور طویل نظم کو کہتے ہیں مثنوی۔
جبکہ گیس میں دیا ہوا ہے قصیدہ، لیکن طویل نظم جو ہوتی ہے نا، وہ طویل نظم کو مثنوی کہا جاتا ہے۔ اور غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں مطلع۔ غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی اپنا نام استعمال کرتا ہو اس کو کہتے ہیں مقطع۔ چار مصروں کے بند کو کیا کہتے ہیں؟ چار مصروں کی جو بند ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں رباعی۔ ربا سے بنا ہے، ربا مانے چار، اسی سے مربع بھی بنتا ہے جس کو چتربھج کہتے ہیں۔ 28واں نمبر سوال ہے، بنت بہادر شاہ کے مصنف کون ہیں؟ صحیح جواب ہے خواجہ حسن نظامی۔ بنت بہادر شاہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو بنت بہادر شاہ غدر دہلی کے افسانے کتاب ہے، اس سے ماخوذ ہے۔ کسی کی تعریف میں جو نظم کہی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو کسی کی تعریف میں جو نظم کہی جاتی ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ الطاف حسین حالی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو الطاف حسین حالی کی پیدائش ہوئی پانی پت میں۔ قرآن پاک کا تاریخی اعجاز کس کا مضمون ہے؟ تو قرآن پاک کا تاریخی اعجاز سید سلیمان ندوی کا مضمون ہے۔ اب یہاں دیکھیں گے 33واں نمبر سوال ہے، بنت بہادر شاہ کا نام کیا تھا؟ بنت بہادر شاہ کا نام تھا کلثوم۔ امام اسالیب کسے کہتے ہیں؟ تو امام اسالیب کہتے ہیں سر سید احمد خاں کو۔ نسخہ کیمیا سے کیا مراد ہے؟ نسخہ کیمیا سے مراد ہے قرآن پاک۔ وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا ہے نا، مسدس حالی میں ہے، تو نسخہ کیمیا کا مطلب ہے قرآن پاک۔ 6 مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ تو 6 مصرے کی جو نظم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مسدس، جو مسدس حالی ہے۔ حالی نے بلبل ہزار داستان کسے کہا ہے؟ تو حالی نے بلبل ہزار داستان کہا ہے زبان کو۔ صوفی شاعر کون ہیں ان میں؟ تو ان میں صوفی شاعر ہیں خواجہ میر درد۔ یقین کی بیٹی کون ہے؟ تو یقین کی بیٹی ہے امید۔ اب دیکھیں قیامت تک رہنے والا معجزہ کیا ہے، یعنی قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ کیا ہے؟ تو قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے قرآن پاک۔ خدائے سخن کسے کہا گیا ہے؟ خدائے سخن کہا گیا ہے میر کو، یعنی میر تقی میر کو۔ سر سید کی والدہ کا کیا نام ہے؟ سر سید کی والدہ کا نام ہے عزیز النساء بیگم۔ غالب کی والدہ کا کیا نام تھا؟ غالب کی والدہ کا نام تھا عزت النساء بیگم۔ نذیر نے دنیا کو کیا کہا؟ نذیر نے دنیا کو کہا ہے عجب بازار۔ قرآن پاک کا تاریخی اعجاز کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ قرآن پاک کا تاریخی اعجاز ارض القرآن سے ماخوذ ہے۔ خواجہ حسن نظامی کہاں پیدا ہوئے؟ تو خواجہ حسن نظامی دہلی میں پیدا ہوئے۔ میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے؟ تو میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے غالب کہاں پیدا ہوئے؟ تو غالب بھی آگرہ ہی میں پیدا ہوئے، یعنی میر تقی میر بھی آگرہ میں پیدا ہوئے اور غالب بھی آگرہ میں ہی پیدا ہوئے۔ سید سلیمان ندوی کہاں پیدا ہوئے؟ سید سلیمان ندوی دستنا بہار شریف میں پیدا ہوئے، یا ریاست بہار ہے، دستنا بہار میں پیدا ہوئے۔ اور آخری سوال ہے آپ کا، غالب کا انتقال کب ہوا؟ تو غالب کا انتقال 1869 میں ہوا۔ جو کچھ خاص باتیں ہیں اس میں یہ کہہ دینا ضروری ہے کہ اس سے پہلے ایک ویڈیو بن چکی ہے 50 نمبر گیس کی، اسے بھی آپ پڑھ لیں، دونوں کو دیکھیں۔ دونوں ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے اور قواعد کی ایک الگ ویڈیو ہے اس پہ خاص طور سے، اگر تینوں ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں تو اردو آپ کی جو 50 نمبر کی پوری طرح سے مکمل ہو جائے گی۔ شعر کو یاد رکھ لیں گے کون سا شعر کس کا ہے، لیکن پھر میں آپ کو بتا دوں غالب شاد دونوں کو بالکل یاد رکھیں۔ اور اس بار میں گیس کرتا ہوں درد کے بارے میں، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل وہ دل ہے جہاں تو سما سکے، اس کو آپ یاد رکھ لیں گے، انشاءاللہ آپ کا امتحان بہت بہتر جائے گا۔ چلیے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ کسی طرح کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔